اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی ایسا پتھر، اسٹون، حجر یا کوئی باڈی، جسم بنا سکتا ہے جو اتنا میسو ہو، اتنا بھاری ہو، اتنا وزنی ہو کہ خود باری تعالیٰ نہ اس کو اٹھا سکے؟ ہم نے اس پر بیان دیا ہے کہ یہ ایسا پتھر اسی طرح محال بالذات ہے جیسا کہ شریک باری محال بالذات ہے یا موت علی اللہ محال بالذات ہے۔ یہ ہم نے بار بار بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی دلیل پوچھتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایسا پتھر یا تو ممتنع بالذات ہوگا یا واجب بالذات ہوگا، کیونکہ واجب بالذات ہوگا تو ہی باری تعالیٰ کی قدرت سے اس کو اٹھانا جو ہے اس کی قدرت سے خارج ہوگا، لیکن معدوم کا واجب بالذات ہونا یہ محال بالذات ہے۔ اور اگر ایسا پتھر ممتنع بالذات ہوگا تو پھر ممتنع بالذات ہے، تو پھر باری تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ حضرات اس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ واجب بالذات اور محال بالذات سے پر بھی قدرت کی عام کر دیتے ہیں، جو کہ ایسا ہے نہیں۔ اور یہاں پر پھر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ جمہور موقف یہی ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات واجب بالذات ہے اور واجب بالذات تحت القدرہ نہیں ہے، اور اس کی صفات ذاتیہ بعض کے نزدیک جیسے امام بریلوی وغیرہ ان کے نزدیک جو ہے وہ بھی واجب بالذات ہے، لیکن بعض کے نزدیک ممکن بالذات ہے، مگر ایسے ممکن بالذات جو لازم میں باری ہیں، اور لزوم جو ہے وہ ذاتی ہے، نفس سے ذات سے صادر بلا اختیار ہے، اور عدم صدور ممتنع بالذات ہے۔ تو ایسی صفات کی نقیض محال بالذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو صفات فعلیہ، صفات اضافیہ ہیں، ان کے وہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، ان کے مبدا کے اعتبار سے ان کو قدیم کہا جاتا ہے، نفس کے اعتبار سے وہ قدیم نہیں۔ اب یہاں پر یہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دی، تو ایسا پتھر محال بالذات ہے جیسا کہ شریک باری۔ اچھا، اور دوسری بات بھی ہے کوئی ممکن بالذات باری تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ نہیں سکتا، یہ محال بالذات ہے۔ تو ایسا پتھر اگر باری تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گیا تو یہ محال بالذات ہے۔ تو ممکن بالذات کا باری تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جانا یہ محال بالذات ہے، جیسے شریک باری یا شریک الباری یا نظیر الباری۔ یہ ہم نے یہ بیان کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمارے علماء غصے سے جواب دے رہے ہیں۔ ایک عالم ہے، نام نہیں لینا چاہتا، ان کے پاس ایک خاتون آئی اور ان کے شوہر تشریف لایا، انہوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ ایسا پتھر بنانے میں قادر ہے، تو بجائے اس کے پوری تفصیل بتانی تھی کہ قدرت جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن ممکنات ذاتیہ پر ہے، اور ممکنات ذاتیہ میں سے بھی صفات ذاتیہ لازمہ جو ہیں جمہور کے نزدیک وہ ان کا استثناء ذاتی ہے۔ لیکن ہمارے مولوی صاحب نے کیا جواب دیا کہ بھئی آپ کی والدہ کوئی ایسا بیٹا پیدا کر سکتی ہیں جو نہ حلالی ہو نہ غیر حلالی ہو وغیرہ، الفاظ بڑے غلط تھے۔ سوال یہ کون سا جواب ہے؟ وہ تو یہ کہے گا کہ بھئی قدرت باری تعالیٰ کی تو قدرت ہے، اس پر بحث ہے، نہ کہ والدہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت تو پہلے ہی محدود ہے۔ بحث تو اس پر ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ممتنع بالذات ہے تو یہ جواب تھا اس کا، تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ غور کر لیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کوئی ممکن بالذات ایسا نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہو سکے، یہ ممتنع بالذات ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر دے جو اتنا ہی مسئلے کو نہ سمجھتا ہو کہ کیا باری تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ممتنع بالذات پر قادر ہو جائے، تو یہ ممتنع بالذات ہے۔ پھر یہ بات سمجھ لیجئے، ایک صاحب نے یہ لکھا ہے کہ محال بالذات سے قدرت کی جانب قدرت متوجہ نہیں ہوتی، تو سوال یہ متوجہ نہیں ہوتی تو کیا متوجہ نہیں ہوتی تو کیا توجہ اس کی جو ہے ممکن بالذات ہے، محال بالذات وہ محال بالذات ہے؟ یہ باتیں بیان کر دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ غلط بیان کر رہے ہیں اور مسئلے کو غلط بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہی مسائل کی وجہ سے دہریت کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ابھی بھی ہیں کم عقل لوگ جو کہتے ہیں بھئی یہ مسائل نہ بیان کر، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار کے مسائل ہیں۔ بیکار کے مسائل ہیں تو ان مسائل کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ مسئلے سمجھیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسائل اتنے غلط نہیں ہیں، ان کا جواب ہے، جن کا جواب ہے وہ دینا چاہیے۔ صرف ان سے آنکھ بند کرنا، یہ کہنا ان کی ضرورت نہیں ہے، فضول کے مسائل ہیں، یہ عقلی بحثیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ذہنی عیاشی ہے یا پیٹ بھروں کا کام ہے، آپ کچھ بھی کہتے رہیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اپنی اگلی نسل کے لوگ نہ دین کو انہی باتوں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر آپ جواب دیں گے تو پھر وہ رکے رہیں گے۔ آپ لوگ سمجھ لیں، نہیں سمجھتے ہیں نا بات، تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ جو ہے نا دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ والسلام تمت۔